علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا ایک فراڈ پکڑا گیا ہے اور دوسرے فراڈ میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوا دی ہے۔ جو فراڈ پکڑا گیا ہے وہ ہے سیاسی، اور جو واردات جس میں عمران خان صاحب کے پکڑے جانے کا خدشہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دلوائی ہے کلین چٹ۔ وہ ہے مالی کرپشن، مالی بے ضابطگیاں، کرپشن، قبضے، زمینیں الاٹ کروانا۔ یہ عمران خان صاحب کا محبوب مشغلہ ہے، تو اس میں خان صاحب نے اپنے آپ کو دلوا دی ہے کلین چٹ۔ لیکن جو دلچسپ فراڈ ہے وہ ہے سیاسی فراڈ۔ تحریک انصاف نے 11 اپریل کو فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، بلکہ تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن شہباز شریف بطور وزیر اعظم انتخاب ان کا ہونا تھا، امیدوار تھے وزیر اعظم کے۔ اس سے ایک روز پہلے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہوئی تھی۔ شہباز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کو امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ 10 اپریل کو یعنی 9 اپریل کی رات گئے تحریک عدم اعتماد ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان نے 10 اپریل کو اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی تھی۔ اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب نے، پارٹی نے نہیں، عمران خان صاحب نے، کہ ہم اپنی اسمبلیوں سے دیں گے استعفیٰ۔ تو اس وقت جو اجلاس میں موجود لوگ تھے اس میں 99% ارکان نے کہا تھا، جو موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے۔ عمران خان نے کہا چلیں پھر کل چلتے ہیں قومی اسمبلی میں، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں فیصلہ کریں گے۔ اس اجلاس میں عمران خان صاحب دفتر سے، گھر سے 123 استعفے لکھوا کر لائے۔ 123 ایک استعفیٰ ایک ہی لکھا ہوا تھا جس کے اوپر سائیکلوٹائپ تھا، جس کے اوپر باقی ہاتھ سے نام لکھنا تھا، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، اس طرح کر کے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں کر کے۔ اور پھر وہاں پر جب اپنا میٹنگ چل رہی تھی کمیٹی اپنا روم میں، اسمبلی میں، تو وہاں پر اپوزیشن کا جو ہوتا ہے وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینا ہے۔ 95% ارکان نے، ایم این ایز نے کہا ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، 95%۔ اور یہ بات میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار اپریل کے اپنے ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوں، اپریل اور مئی کے۔ اب یہ فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ، جو میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ فراڈ پکڑا کیسے گیا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اس وقت، اس دن یہ چیزیں ان کے ٹکر بھی چلے۔ عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے بھی کہا کہ اگر کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا تو میں اکیلا استعفیٰ دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا تو میں اکیلا استعفیٰ دوں گا، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلے۔ عمران خان نے وہاں سارے ارکان کے سامنے اپنے استعفے رکھ دیے اور ان کو کہا کہ جناب اس پر دستخط کرو۔ جو انکار کر رہے تھے ان کو بھی زبردستی کہا گیا کہ دستخط کرو۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ استعفے ہم نے دکھانے کے لیے لیے ہیں، یہ استعفے چیئرمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں، یہ استعفے منظور کرنے کی جب وقت آئے گا تو ہم وہ استعفے منظور کروانے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ پتہ تھا سب کو پروسیجر ہوتا ہے۔ تو استعفوں سے پر دستخط کروائے گئے، قومی اسمبلی کے اندر جایا گیا۔ قومی اسمبلی کے اندر جب وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اپنا جو ہوتا ہے اسرٹینمنٹ کا جو ووٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے جب اعلان ہوا تو پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ کھڑے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس جو عمل ہے اس کا حصہ نہیں بنتے اور ہم ریزائن کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے تھے، فواد چودھری کھڑے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے شیریں مزاری صاحبہ کھڑی ہوئی تھی، 3 ارکان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں اور باقی سب ارکان کو آپ کھڑے ہو جاؤ، لیکن کسی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں۔ ایوان میں آ کر اگر ایک بندہ کہہ دے کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں تو وہ استعفیٰ جو ہے وہ تسلیم سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جا کر وہ حاضری دینے یا وہاں جا کر تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے صرف اپنا کہا کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں۔ کسی اور ارکان جو سامنے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کھڑے تو ہو گئے، لیکن جو پروسیجر ہوتا ہے پروسیجرل وہ طریقہ نہیں تھا، وہ جو کب تسلیم کیا جائے کہ ہاں جی ان کے بھی ریزائن ہو گئے، وہ نہیں تھا، صرف وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ استعفے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے حوالے ہوئے۔ قاسم سوری صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی میں نے یہ استعفے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے ہیں۔ جب معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی پیچھے اپنا سماعت ہو رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی لاؤ دکھاؤ ہمیں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کب استعفے بھیجے۔ تو وہ پی ٹی آئی کے وکیل جو چپ ہو گئے، انہوں نے استعفے بھیجے ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ سارا کچھ تھا، ایک فراڈ تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2014 میں بھی یہ کر چکے ہوئے تھے، لیکن 2014 میں عمران خان صاحب کو ایوان میں واپس لانے والی سیاسی قوتیں بھی متحرک تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے چل کر سدھر سکتے ہیں،
وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ابھی نئے نئے ہیں، پہلی بار اسمبلی میں ان کے پاس 35-36 ارکان کی اپنا تعداد ہے، تو آگے چل کر وہ سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، پولیٹیکلی بیہیو کریں گے. لیکن عمران خان صاحب، وہ غلط فہمی تھی شاید سب کی. تو بہرحال تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ کیا، استعفوں کا اعلان کر دیا تھا، اور جب اسپیکر تصدیق کے لیے بلاتے تھے تو یہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے جی، جاتے ہی نہیں تھے. پھر فائنلی یہ ہوا تھا کہ جناب واپس آ گئے ایوان میں، اور واپس جب آئے پیپلز پارٹی کی کوششوں سے، تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کی وہ یادگار تقریر، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس طرح کی تقریر آپ کو یاد ہے نا. وہ تقریر اس موقع کی ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے، پھر خواجہ آصف صاحب نے اپنی بھڑاس نکالی تھی کہ یہ اس طرح ہمیں تنگ کرتے رہے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور آج آئیں اور تنخواہیں بھی لیتے رہے، سارا کچھ ابھی بھی مراد بھی لے رہے ہیں، ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز خالی نہیں کیے ہوئے. پارلیمنٹ لاجز پر پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہوگا نا، شہباز گل صاحب جس پارلیمنٹ لاجز میں قیام کر رہے تھے، جب یہ پی ٹی آئی ریزائن کر کے جا چکی ہوئی تھی، گرفتاری کے بعد بھی شہباز گل کو پولیس حراست میں پارلیمنٹ لاجز میں ہی لے جایا گیا تھا، جو شہباز گل کے زیر استعمال تھا. فراڈ، کتنا بڑا فراڈ ہے یہ. پارلیمنٹ لاجز ان کے زیر استعمال تھا نا، تو وہاں پر لے جایا گیا تھا اپنا ان کو، شہباز گل صاحب کو. وہاں سے پھر ایک پسٹل بھی برآمد ہوا تھا، کچھ سمیں بھی برآمد ہوئی تھیں، کچھ فون بھی سیٹلائٹ فون، سمیں نہیں سیٹلائٹ فون برآمد ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ریزائن کر کے کھیل کھیلنا کی کوشش کی. آگے بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا چلے پھر ہم قسطوں میں استعفے منظور کرواتے ہیں. 11 استعفے منظور ہوئے. اس سے پہلے مئی میں مجھے یاد پڑ رہا ہے، میرا خیال ہے 4 سے 10 مئی تک اسپیکر قومی اسمبلی جو موجودہ اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں وہ 10-10 کی شکل میں آئیں اور اپنے آ کے استعفے کی 10-10 کی ٹولیوں میں آئیں، گروپس میں آئیں اور آ کر اپنے استعفوں کی تصدیق کریں. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم استعفے بالکل نہیں تصدیق کرتے استعفوں کی. فراڈ، میں گزارش کر رہا ہوں، فراڈ کس طرح کیا جا رہا ہے. سیاست میں تو حکمت عملی ہوتی ہے نا، فراڈ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ فراڈ. یہ کہہ کر استعفیٰ لیا گیا، دستخط کروائے گئے کہ بھائی آپ کو جب اسپیکر بلائے گا تو آپ نہ جائیے گا، اور ہم یہ استعفے جو ہیں سیاسی اس کے لیے ہیں، اپنا وزن بڑھانے کے لیے، بارگیننگ کے لیے. اور سیاست میں بارگیننگ ہوتی ہے، اس میں مطلب آپ دیکھیں نا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں ارکان، واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی منانے جاتا ہے، ان کا مطالبہ مانا جاتا ہے، پھر واپس آتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ جی ہم اس طرح کی چیز ہوگی، یہ استعفے جو ہے وہ منظوری کے لیے نہیں ہوں گے، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے، کھانے کے نہیں ہیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے 11 کے استعفے منظور کر کے انتخابات کا اعلان کر دیا. جب انتخابات اپنا اسپیکر نے بھیج دیے ان کو الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے ان ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ڈی نوٹیفائی کر کے 11 میں سے 9 جو حلقے تھے، جو ضمنی اپنا جنرل سیٹس والے، ان پر انتخابات کا اعلان ہو گیا. جب وہاں پر استعفے منظور ہوئے اور ارکان ڈی نوٹیفائی ہو گئے، تو سب سے پہلے عدالت میں کون گیا؟ پی ٹی آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ دوڑے گئے فیصل چودھری کے، یہ دیکھیں ہمارے استعفے منظور ہو گئے. تو انہوں نے کہا اور یہ سب کے ایک ساتھ منظور کرے، ورنہ یہ انتخابات نہیں کروا سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، آپ نے استعفے دیے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ منظور، پھر آپ کو کیا ایشو ہے؟ لیکن یہ بات یہاں پر نہیں رک رہی. پھر ضمنی انتخابات آ گئے. ضمنی انتخابات میں صورتحال ملتان کی اور لیاری کراچی کی ذرا صورتحال پتلی تھی پی ٹی آئی کی. بہرحال جو بھی ہے، وہ ضمنی انتخابات تو ملتوی ہو گئے نا، اب کچھ نہیں پتا. بلکہ جو ملتوی ہونے کے خلاف پہلا عدالت میں جو بندہ گیا وہ علی موسیٰ گیلانی ہے، جو ملتان سے شامون قریشی کی صاحبزادی مہربانوں کے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ اپنا، اور یہ سیٹ اپنا خالی ہوئی تھی زین قریشی کے صوبائی ممبر بننے کی وجہ سے. یہ ان 11 استعفوں میں سے نہیں ہے. لیکن بہرحال لیکن انتخابات ملتوی تو سارے ہو گئے نا. تو اب ان انتخابات کے ملتوی ہونے کے بعد جو پہلا بندہ عدالت میں گیا ہے وہ ہے علی موسیٰ گیلانی، پیپلز پارٹی کا. اور ادھر سے جو فراڈ ہے وہ یہ ہوا کہ کراچی سے شکور شاد، پی ٹی آئی کے، جنہوں نے فراڈ کھولا ہے عمران خان کا. پی ٹی آئی کے شکور شاد، جن کو جتوایا گیا تھا بلاول بھٹو کے سامنے، جتوایا، لیاری کا حلقہ جتوایا گیا تھا، میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جتوایا، کیونکہ 72 گھنٹے کے بعد رزلٹ آیا تھا، کراچی شہر کا رزلٹ 72 گھنٹے بعد. کمال ہے ویسے. خیر، تو وہ جناب شکور شاد جو ہیں وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہا اب انتخابات سے تھوڑا پہلے، اب انتخابات ہونے تھے 11 کو، اگر ملتوی نہ کرتا الیکشن کمیشن انتخابات
تو بھی ظاہر ہے پھر الیکشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہی فیصلہ دینا تھا۔ شکور شاد نے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں، پارٹی کے دفتر سے 123 استعفے تحریری طور پر آئے تھے، اور وہ استعفے جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے استعفے، ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اسپیکر نے تصدیق کے لیے بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی اسپیکر نے بلایا تھا لیکن ہم نہیں گئے تھے۔ تو جب نہیں گئے تھے، جو کہ پالیسی تھی نا کہ آپ کو اگر اسپیکر بلائے گا تو ہم نہیں جائیں گے، جب اسپیکر کے پاس نہیں جائیں گے تو استعفے منظور نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح پارلیمنٹ سے باہر کھڑے رہیں گے، اسی طرح 2014 کی طرح دھرنے کھیلتے رہیں گے، ناچتے گاتے رہیں گے، کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو پٹیشن ہے شکور شاد کی، وہ عمران خان صاحب کا فراڈ جو ہے وہ کرتی بے نقاب۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، صرف مجھ سے دستخط کروائے گئے تھے، کہا یہ گیا تھا کہ استعفے صرف اظہار یکجہتی کے لیے ہے، پارٹی قائد کے ساتھ جمع کروانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا اسپیکر کے سامنے۔ تو جناب ان کا جو درخواست تھی استعفے نامنظور کرنے والی، یعنی استعفے منظور کرنے کے خلاف کا جو حکم تھا، فیصلہ تھا، وہ کالعدم قرار دینے کی، معطل کرنے کی، وہ ہو گئی منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو استعفیٰ منظور کیا گیا شکور شاد کا، ان کی ان گراؤنڈ پر کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بھئی مجھے تو کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دینے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے، تو میرے ساتھ ہوا ہے دھوکہ، اور دھوکہ کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ تو اس گراؤنڈ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے استعفیٰ جو ہے وہ منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا، معطل، اور ان کو حکم دیا کہ جی جناب آپ جائیں، پھر جا کر ایوان میں اپنا بیٹھیں، آپ کارروائی کا حصہ بنے۔ تو یہ دھوکہ جو ہے، فراڈ جو ہے، عمران خان صاحب نے، میں نے گزارش کی کہ 2014 میں بھی کیا تھا، اسی طرح لوگوں سے کام لیا تھا۔ تو اب ایک تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو 11 اپریل کو جو استعفے جمع دینے کا اعلان ہوا تھا وہ تھا ڈرامہ۔ اب اس ڈرامے کا ایک اور سین ہے جی، فراڈ تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر 2 رائے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے، اور ایک رائے ہے کہ ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ 2 حصوں میں پارٹی تقسیم ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پارٹی کی میجورٹی، وہی 95% ارکان آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایوان میں واپس جانا چاہیے، مگر عمران خان صاحب اکیلے بگلے کی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، اکیلے آنکھیں بند کر کے۔ شاہ محمود قریشی بھی نہیں چاہتے کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر رہیں، فواد چودھری بھی نہیں چاہتے کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر رہیں، سارے۔ اب یہ جو معاملہ جب ہوا ان کا شکور شاد والا، اس کے بعد میں پھر یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو اس کے پیچھے ایک اور ان کا فراڈ بھی سامنے آ گیا، وہ یہ پھر شکور شاد کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میرے سے جو ہے وہ تحریری استعفیٰ نہیں لیا گیا تھا، ایک کمپوزڈ استعفیٰ تھا۔ تو یہ نبیل گبول نے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا مبینہ طور پر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ شیئر کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود یہ استعفیٰ دیا تھا شکور شاد نے، اب کیونکہ پی ٹی آئی یہاں سے انتخابات ہار رہی ہے لہٰذا پی ٹی آئی فراڈ کر رہی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی میں NH 240 کراچی سے ہوش و حواس میں شکور شاد NH 40 کراچی سے اپنے ہوش و حواس میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور آگے کہتے ہیں کہ جی ایسے ایوان میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جس میں ایک بندہ جس پہ کھربوں روپے کی کرپشن ہو وہ قائد ایوان بنے۔ یہ ان کے دستخط بھی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا آئی کے رننگ اوے فرام بائی الیکشنز، کپتان ڈر گیا، کپتان بھاگ گیا۔ یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ انتخابات میں لیاری سے ہار رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک ٹیکنیکلی اپنا بندہ بھیجا کہ جا کر نہ تم کہہ دو کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی اگر شکور شاد کا پیچھا نہیں کرتی، اگر یہ نہیں کہتی پی ٹی آئی شکور شاد کو کہ تم ہمارے پارٹی کو اور پارٹی کے ڈسپلن کو خلاف ورزی کر رہے ہو اور تم نے اپنے پارٹی قائد کو بدنام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل فراڈ تھا۔ پھر فراڈ، پہلے استعفے کا فراڈ، پھر انتخابات میں شکست نظر آنے، کیونکہ الیکشن تو ہونے ہیں نا، الیکشن کمیشن نے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے الیکشن ملتوی کر سکتا ہے نا، 2 ہفتے 3 ہفتے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا ملتوی الیکشن، تو یا 1 مہینہ میکسیمم 1 مہینہ آگے چل کر الیکشن ہو جائیں گے، تو انتخابات ہوں گے، تو پھر وہاں پر پیپلز پارٹی جتنے کی پوزیشن میں ہوگی، اس کا مطلب ہے عمران خان کے مقابلے میں، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ جی میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، تاکہ وہاں تو الیکشن ہو ہی نہ، یہ سیٹ تو اپنے پاس رہے، اور اگر اسمبلی میں واپس جائیں تو اس سیٹ کے ساتھ واپس جائیں۔ پنجاب کے 17 جولائی کے انتخابات میں بے شک مسلم لیگ نون کی حکومت چلی گئی، لیکن مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے اپنا 20 میں سے 5 سیٹیں جیت لی تھی، تو نقصان تو ہوا نا، نمبر وائز تو نقصان پی ٹی آئی کو ہوا۔ اب پنجاب میں بھی بہرحال خطرہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فراڈ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ پکڑا جا رہا ہے اور کھلتا جا رہا ہے۔ ایک اور فراڈ ہے سرکار، وہ ہے بشرا بی بی کی سہیلی بیچاری فراغ ہوگی۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تو بیچاری فراغ ہوگی،
اب یہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی وفاقی اور پنجاب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے تحقیقات شروع کی ہوئی تھی. جیسے ہی حکومت آئی تو سب سے پہلے، کیونکہ فرنٹ پر فراگوگی تھی، سافٹ ٹارگٹ ہو نہ ہو لیکن فرنٹ پر وہ تھی نا، ویل ڈیل وہ کرتی تھی. علیم خان نے بھی ان کے متعلق کہا کہ جی وہ پنجاب کو چلا رہی تھیں، وہ پیسے لیتی تھی، فرنٹ مین وہ اور ان کے شوہر تھے، اور 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ جو تبادلوں پر لیے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا لیا جاتا تھا. بلکہ ملک ریاض سے تو 50 ارب روپے کی بدولت، 50 ارب ان کو دینے کی بدولت عمران خان صاحب نے زمینیں الاٹ کروائیں. تو وہ اور پھر باقی جو معاملات تھے فرا ڈیل کر رہی تھیں، چاہے پھر ملک ریاض کے ساتھ ہوں، چاہے وہ انگوٹھی ہو ہیرے والی، جو بھی ہو سارے. تو اور فراگوگی نے خود بھی ان کے بھی بہت سے قصے تھے کہ انہوں نے بہت کچھ کرپشن کی ہوئی ہے. تو ان کے اوپر ایک الزام تھا، تحقیقات ان کے اوپر شروع ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے فیصل آباد میں ایک جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر 10 ایکڑ زمین اپنی اور اپنی والدہ کے نام ایک کمپنی بنا کر وہ سستے داموں الاٹ کروائی، اور وہ زمین کسی ایک کمپنی کے نام پر الاٹ کروا کے اور وہ انہوں نے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا سرکار کو. اس میں اینٹی کرپشن نے، رانا عبدالجبار تھے ڈی جی اینٹی کرپشن، وہ تحقیقات کر رہے تھے. بہرحال حکومت نہیں رہنی تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت چلی گئی. حکومت جانے کے بعد پرویز الہی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد جو پہلا آرڈر جاری کیا تھا بالکل اسی طرح، مطلب آپ صورت دیکھیں نا، وہ فرق دیکھیں، پریورٹیز دیکھیں. یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے پہلا آرڈر جاری کیا تھا کہ میں ججز کو جو مشرف نے قید کیے ہوئے تھے سب کو رہا کرتا ہوں، سب کو رہا کرنے کا آرڈر ہوا. پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے پہلا آرڈر کیا کیا تھا؟ ڈی جی اینٹی کرپشن تبدیل کیا تھا، کیونکہ اینٹی کرپشن نے فراگوگی کو یہ اور 2-4 اور معاملات میں نوٹسز بھیجے ہوئے تھے. فراگوگی باہر بیٹھی ہوئی تھی، فراگوگی کو طلب کیا ہوا تھا، فراگوگی آ نہیں رہی تھی. تو پہلا آرڈر، کیونکہ فراگوگی بذات خود فراگوگی کچھ نہیں تھی نا، فراگوگی کے پیچھے تو بشرا بی بی ہے، اور بشرا بی بی کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں. تو آپ سوچیں کہ بشرا بی بی کی شکایت لگانے والے انٹیلیجنس چیف اگر ان کو ہٹا دیا جا سکتا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں، تو ڈی جی اینٹی کرپشن رانا جبار کیا چیز تھے عمران خان صاحب کے سامنے. تو جیسے ہی پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو عمران خان نے کہا پہلے اس کو ہٹاؤ، اور رائے منظور ناصر کو لگا دیا گیا. رائے منظور ناصر کو 2 دن پہلے ان کو بھی ہٹا دیا گیا. جیو نیوز اپنا رپورٹ کر رہا ہے، جنگ اخبار رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے کہ وہ جو معاملہ تھا زمین کا، اس میں فراگوگی کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. فراگوگی کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوگا، بے گناہ قرار دیا گیا ہے. کوئی پیشی نہیں ہوئی، کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی نہیں بلایا گیا، کوئی کاغذ نہیں کھنگالے گئے، کیونکہ مقصد کلین چٹ دینے کا تھا. کیونکہ آگے معاملہ کھرا جو ہے وہ تو فراگوگی اور فراگوگی کے ذریعے بشرا بی بی اور بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب تک جانا تھا. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں سرکار جنہوں نے جب یہ حکومت شہباز شریف کی آئی تھی تو انہوں نے جلسوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے جو ہے ایف آئی اے میں تبادلے کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور ایف آئی اے میں تبادلوں پر پابندی لگا دی تھی، خاص طور پر جہاں جہاں تحقیقات اور تفتیش ہو رہی تھی شہباز شریف یا حکمرانوں کے اوپر. وہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر وہ تبادلے رکوا دیے تھے. یہ عمران خان خود پنجاب میں بیٹھ کر اپنے آپ کو، اپنی اہلیہ کو اور ان کی سہیلیوں کو کلین چٹ دلوا رہے ہیں، اور تقریر کیا کر رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد کے حوالے دے رہے ہیں. اور حوالے کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو بھی اس کو، اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کو بھی وہی سزا ملتی جو میں نے اس کے لیے تجویز کی ہے. یہ مثالیں دے رہے ہیں عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کر، اور کام یہ کر رہے ہیں کہ فراگوگی کو کلین چٹ دلوانے کے لیے تبادلوں پر تبادلے کروا رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، فراڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.